کیسی ماں ہے؟ کیا سارا قصور تیری اولاد کا ہے؟ 22 سال بیٹا تیرے پاس تھا، 22 سال میں اپنے بیٹے کو تو نمازی نہیں بنا سکی اور 2 مہینے کی دوستی نے اسے شرابی بنا دیا۔ سارا قصور اولاد کا ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں۔ آج ماں باپ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، کوئی غریب غریب نہیں رہنا چاہتا، کوئی لکھپتی لکھپتی نہیں بلکہ کروڑ پتی بننا چاہتا، کروڑ پتی اور ارب پتی خرب پتی بننا چاہتا۔ دنیا کی دولت سے پیٹ بھرتا نہیں، کما کما کر کمر جھک گئی پھر بھی مطمئن ہوتا نہیں۔ اللہ 700 مرتبہ کسی بات کا حکم دے اور پھر بھی اللہ کی بات نہ مانو، اے مسلمانوں اس کے باوجود بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ پھر بھی آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ہماری سانسوں کو چلاتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں دل کو دھڑکاتا ہے، ہم بنا نماز پڑھے دنیا میں نکل جاتے ہیں، اللہ پھر بھی روزی عطا کرتا ہے، ہم دن بھر نمازیں قضا کر کے گھر لوٹتے ہیں، اللہ پھر بھی دسترخوان پر اپنی نعمت عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیے دن بھر نافرمانی کے بعد بھی، ایک ایک وقت کی نماز قضا کرنے کے بعد بھی، گناہوں اور برائیوں کے عادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالی ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہیں کرتا، اللہ فضل فرماتا ہے، اللہ برکت عطا کرتا ہے، اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں نافرمانی اور بغاوت کے بعد اتنی کرم نوازیاں ہیں، اگر ہم سب کے سب توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے اور رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں گے تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن ہندوستان کا مسلمان اپنی غلطی کا احساس کرے گا اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پلٹے گا، اللہ ہند کے مسلمانوں کو پھر وہی عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے سلطان الہند غریب نواز کو عطا فرمایا۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان کی برکت والی شب میں اپنے ذکر پاک کی اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ پیچھے اچھی خاصی جگہ خالی ہے پنڈال کے اندر، اس شامیانے اور ٹینٹ کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دائیں بائیں یہاں وہاں کھڑے ہیں، کوئی وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سارا اہتمام آپ کے لیے ہے اور آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں اور اس اجتماع میں ذرا بھی آپ کی طرف سے کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو، اس بات کا بھرپور خیال رکھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے یا آپ کی وجہ سے اجتماع ڈسٹرب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایسی صورت میں نیکیوں کے نہیں بلکہ گناہوں کے مستحق ہو جائیں گے، اور ہم اتنی دور سے اس محفل میں
नाम आमाल में गुनाह लिखाने के लिए नहीं बल्कि नेकियां लिखाने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं देख रहा हूं कि मर्द हजरात के साथ साथ काफी तादाद में खवातीन भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। आप जानते हैं कि हमारी इस महफिल पाक का मकसद जो है ये भीड़ भाड़ जमा करना नहीं है, बल्कि सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी इज्तिमा हो, सुन्नी दावत इस्लामी का माहाना इज्तिमा हो, सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा हो, कहीं काफिले निकलते हों, हल्के लगते हों, दर्स हो, तफसीर हो, तकरीर हो, इन सारी चीजों का मकसद जो है वो कौम की इस्लाह करना है, यानी ईमान और अकीदे की हिफाजत के साथ अमले स्वाले की दावत देना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम जहां बैठे हैं आप जानते हैं इसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। बड़ी प्यारी हदीस मुबारका है जिसका मफहूम मैं आपके सामने बयान करता हूं। वैसे भी ओवरऑल इज्तिमा थोड़ा सा डिले चल रहा है और अनकरीब हमारी बज़्म के दूल्हा आज के इस इज्तिमा के खुसूसी खतीब औलादे गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। तो हजरत के आने से पहले मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने हाजिर आया हूं। मैं तेजी के साथ अपनी बातें आपके सामने रखूंगा इस नियत के साथ मैं जो कुछ कहूं मेरा करीम उस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि पीछे की तरफ या दरमियान में जहां कहीं भी जगह आपको खाली नजर आए आप उस जगह को पुर कर लें, आप वहां आकर बैठ जाएं। अल्लाह आपको इसका बेहतर अजर अता फरमाएगा। और अगर जगह खाली हो तो आप लोगों को पीछे से बुला लें, सरक जाएं ताकि दरमियान में जगह खाली न रहे। हदीस शरीफ में आता है कि अगर मस्जिद में नमाज के दौरान सफों में जगह खाली रह जाए तो वहां शैतान हाइल हो जाता है। अब आप बताइए कि जमात खड़ी है अल्लाह के घर में और उस वक्त अगर दरमियान में जगह हो तो शैतान घुस जाता है, तो क्या बताइए इस महफिल में अगर यहां वहां जगह खाली होगी तो शैतान यहां दाखिल नहीं होगा। जब मस्जिद में जमात के वक्त सफों में घुस जाता है तो यहां आने से उसे कौन रोक सकता है। और फिर होता यह है कि वो आकर जब हमारे दाएं बाएं बैठ जाता है ना, तो हम उलमा की तकरीर सुनते हैं, नारा भी लगाते हैं, लेकिन वहां से जाने के बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती है, क्योंकि चूंकि दरमियान में शैतान भी मौजूद होता है तो वो हमें अमल करने नहीं देता बल्कि दिल में वसवसात पैदा करता है। जिस्म महफिल में होता है, दिल दिमाग दुनिया में भटक रहा होता है। तो इसलिए दरमियान में शैतान के लिए जगह न छोड़ें, बल्कि दरमियान में जगह खाली हो तो मोमिन भाई को बैठने के लिए जगह दे दे के इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहें। और आप जानते हैं अगर महफिल में अपने मोमिन भाई के लिए जगह बनाएंगे तो उसका क्या बदला मिलेगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो महफिल में अपने मोमिन भाई के लिए जगह बनाता है अल्लाह लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत पैदा फरमा देता है। तो आप महफिल में जगह बनाओ, अल्लाह लोगों के दिल में आपके लिए जगह बना देगा। अब जो लोग भी दिल में जगह बनवाना चाहते हैं वो महफिल में लोगों को जगह देने वाले बन जाएं। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी महफिलों के ताल्लुक से क्या फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि मेरे सहाबियों, जब कभी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों से हो तो तुम जन्नत के कुछ मेवे भी चर लिया करो, जन्नत के कुछ मेवे भी खा लिया करो। तो सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। सहाबा इकराम ने सोचा कि हमने मक्का मुअज्जमा में खजूरों के बाग देखे,
ہم نے مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے عرب کے مختلف ملکوں میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہمیں جنت کا باغ تو کہیں کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں زمین پر بھلا جنت کا باغ کہاں ملے گا؟ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے، اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے جنت کے باغ کا پتہ بتایا، اور کیا بتایا؟ کہ جہاں کچھ دیوانے جمع ہو کر اللہ کے ذکر کو چھیڑ دیتے ہیں، پھر رب کے ذکر کی برکت سے زمین کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ جنت کے باغ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بظاہر تو ہم بوکاروں میں بیٹھے ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ذکر کی برکت سے اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ بتائیے، جنت کے باغ میں آپ دنیا کی مثال لے لیں، دنیا میں کسی کا باغ ہو، یا دنیا میں کسی کا کھیت ہو، یا دنیا میں کسی کا گھر ہو، آپ بنا مالک کی اجازت کے اس کے گھر میں، باغ میں، کھیت میں گھس سکتے ہیں؟ بتائیے، اپنی مرضی سے کوئی کسی اور کے گھر میں، کھیت میں، باغ میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو پتا چلا کہ جب دنیا میں کسی انسان کے باغ میں بنا مالک کی اجازت کے نہیں جا سکتے ہو، تو جنت کے باغ میں بھی کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آ کر بیٹھا ہے، جتنے آئے ہیں سب کو رب نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو گویا چاہے اوپر بیٹھنے والے ہوں چاہے نیچے بیٹھنے والے ہوں، جنت کے باغ میں کوئی ایک بھی اپنی طرف سے نہیں آیا، بلکہ سب مولا کی مرضی سے آئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ محفل وہ محفل ہے جہاں آیا نہیں جاتا، جہاں رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے اس اجتماع کی دعوت کہاں کہاں کتنوں تک پہنچی ہوگی؟ پوسٹرز بھی دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پر اعلان بھی سنا ہوگا، جمعہ میں بھی اعلانات ہوئے ہوں گے، لیکن جن جن لوگوں کے کانوں تک دعوت پہنچی، کیا وہ سب کے سب یہاں پہنچے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے بوکاروں میں نکل کر تلاش کریں تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا کہ کئی بوکاروں کے مرد ایسے ہوں گے، جوان ایسے ہوں گے جو ابھی بھی بوکاروں کے ہو کر بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ نے آنے کی توفیق نہیں دی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو میرے دائیں بیٹھے ہمارے مولانا محمود صاحب، ہمارے ساتھی تبریز انصاری صاحب، یہ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ یہ ہمارے مولانا اورنگ آباد بہار سے سفر طے کر کے آئے ہوئے سرفراز نظمی صاحب۔ آپ ذرا سوچیں تو پتا چلا کہ جتنے بھی آئے ہیں، چاہے اوپر بیٹھے ہوں چاہے نیچے بیٹھے ہوں، چاہے آگے والے ہوں چاہے پیچھے والے ہوں، ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، سب میرے مولا کی توفیق سے آئے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے اپنے باغ میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ یہ رب کا کتنا کرم ہے نا، یہ رب کا کتنا کرم ہے کہ آج ہمارا میزبان کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ذکر کی محفل میں آئے ہو، جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، تو ظاہر ہے کہ آج ہمارا میزبان بوکاروں کے مبلغین یا ذمہ داران نہیں ہیں۔ آج جس کے باغ میں بیٹھے ہیں وہ رب خود ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں۔ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب آپ مجھے بتائیں جنت کے باغ میں، اچھا بہت سارے نوجوان جو ڈاکٹر کی تقریر سنتے ہیں، انجینئر کی تقریر سنتے ہیں، علماء کا بیان نہیں سنتے۔ بہت سارے پڑھے لکھے یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھنے والے، انجینئرنگ کرنے والے، نیٹ کرنے والے، کانوینٹ کے پڑھے لکھے، ان کو جمعہ میں اپنی مسجد کے امام کی تقریر اچھی نہیں لگتی۔ وہ یوٹیوب پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کبھی ڈاکٹر کی کبھی انجینئر کی تقریر سنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایسوں کی تقریر سننے والے
کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا باغ ہے، تو اگر جنت کا باغ ہے تو جنت کے باغ کی طرح کچھ نظر تو آنا چاہیے، نہ دائیں دیکھنے پر جنت نظر آتی ہے نہ بائیں دیکھنے پر جنت نظر آتی ہے، یعنی ہر چیز میں جو لاجک ڈھونڈا کرتے ہیں نا، وہ اس میں بھی لاجک ڈھونڈتے ہیں کہ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو اس میں لاجک کیا ہے، جنت کے باغ کی طرح کچھ نظر تو نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کسی مولوی نے، کسی مبلغ نے، کسی مفتی نے کہا ہوتا تو ہم بھی اسے جنت کا باغ نہ مانتے، ہم بھی دائیں بائیں دیکھتے اور انکار کر دیتے کہ نہیں نہیں یہ تو جنت کا باغ نہیں ہے، لیکن ہم اسے جنت کا باغ مانتے ہیں اور بنا کسی لاجک کے، بنا کسی دلیل کے مانتے ہیں، کیونکہ اسے جنت کا باغ اس نے کہا ہے جس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا ہے۔ میرے نبی نے قرآن لا کر دے دیا، کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، کیا لاجک تھی؟ کسی نے سوال پوچھا، میرے نبی نے کہہ دیا قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ صحابہ نے مانا کہ نہیں مانا؟ جی گوگل پہ سرچ کیا تھا کسی نے؟ کسی ڈاکٹر انجینئر کے پاس گئے تھے جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا۔ بتائیے صحابہ نے تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اسے جنت کا باغ مانتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں مانتے ہیں؟ ابھی شب معراج رخصت ہوئی ہے، جب میرے آقا سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے گھیرا اور گھیر کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اللہ کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن آپ تو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر آ رہی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ہمیں تو ابو جہل بھی چھیڑتا ہے، ابو لہب بھی چھیڑتا ہے، عتبہ شیبہ بھی تنگ کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ جس کو تم نے دیکھا نہیں اس کو تم نے خدا مان لیا، جس کی آواز کو تم نے سنا نہیں، جس کو کبھی تم نے محسوس کیا نہیں، تم اس کو خدا مانتے ہو۔ نہ تم نے کبھی اسے دیکھا، نہ تمہارے محمد نے کبھی اسے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسے بن دیکھے مانتے ہو۔ ہمارے ساتھ چلو ہمارے بت گدے میں، ہم تمہیں اپنا خدا دکھاتے ہیں۔ لات کو دیکھ لینا، منات کو دیکھ لینا، عزا کو دیکھ لینا، ہمارے خداؤں کو تم دیکھ بھی سکتے ہو، چھو بھی سکتے ہو، محسوس بھی کر سکتے ہو، ان کے قریب جا کر بیٹھ بھی سکتے ہو۔ تم اسے مانتے ہو جسے نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ جس کی آواز کو سن سکتے ہو۔ یا رسول اللہ دن رات ہمیں یہ ظالم پریشان کرتے ہیں، کم سے کم آپ ہمیں بتا دیں ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ مس کر دیں گے۔ جب صحابہ نے کیا کہا، ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ تو دیکھ کر آ رہی ہیں، کم سے کم بتا دیں کہ رب کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ارے کیسے بتاؤں کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ ویسا دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ جب میرے نبی نے فرمایا وہ کیسا ہے، تمہیں کیسے بتاؤں کہ کیسا ہے؟ کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ کیسے بتاؤں کہ کیسا ہے۔ تو جانتے ہو صحابہ نے پھر زبان دراز نہیں کیا، بلکہ سارے صحابہ ایک آواز ہو کر بے ساختہ پکار اٹھے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ تو ان کے کہنے پر ہم نے اللہ کو اللہ مانا، خالق بھی مانا، مالک بھی مانا، رازق بھی مانا۔ جب ان کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا تو ان کے کہنے پر کیا اسے جنت کا باغ نہیں مان سکتے؟ جی تو اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جی کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، اور یہ رسول اللہ نے فرمایا جنت کے باغ میں۔ اور جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا بلکہ سب مولا کی مرضی سے بیٹھے ہیں، مولا کی۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات علماء کی موجودگی میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ تو ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حساب کتاب ختم ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ حساب کتاب مکمل، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں۔
اس کے بعد جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر میرے نبی کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو جنتی جنت میں چلے گئے پھر ان میں سے ایک کو بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. یعنی جہنم میں جانے والے جہنمیوں کو حضور کی شفاعت کے صدقے یا سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اس کی وجہ سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو جنتی جنت میں چلے گئے پھر ایک کو بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. پتا چلا مسلمانوں جہنمی جہنم سے تو نکل سکتا ہے لیکن جنتی جو جنت میں چلا گیا اب جنت سے وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. اب میرے کریم نے ہم جیسے گناہگاروں کو جب جیتے جی دنیا میں محبوب کے فرمان کے صدقے جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا تو مسلمانوں اس کی شان کریمی شان رحیمی سے امید لگائیں. یقیناً جس نے جیتے جی زمین پر جنت کے باغ میں بٹھایا ہے اب مرنے کے بعد وہ بھی جنت سے نہیں نکالے گا بلکہ مرنے پر بھی مولا جنت ہی عطا فرمائے گا. تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. جب کبھی ایسی محفلیں ملے ایسے موقع ملے تو بھاگا مت کرو, آیا کرو, بیٹھا کرو, علماء کے چہروں کی زیارت کیا کرو, علماء کے خطابات کو سنا کرو, اپنی اصلاح کیا کرو, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیا کرو. مسلمان ہو اپنی سوچ اور فکر کو بدلو, اپنی لائف سٹائل کو بدلو, اپنی زندگی کے شب و روز و معاملات کو بدلو, اپنے اخلاق و کردار کو بدلو. اور ان محفلوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے چندہ جمع کرنا یا پبلک جمع کرنا یا اپنا نام اور واہواہی لوٹنا, یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ ان محفلوں کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں اب ایک بات اس ضمن میں اور عرض کر دوں. اس وقت کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں. اب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نا تو یہ طے کر کے جانا کہ مولا تو نے جنت کے باغ میں جیتے جی بٹھا دیا. اب جنت کے باغ سے نکل کر آنے کے بعد میں جہنم میں جانے والا کوئی کام نہیں کروں گا. کہ انشاءاللہ جنت کے باغ سے بیٹھ کر نکلا اور پھر کام جہنم والے. کیا یہ بتائیے مومن کو زیبا دیتا ہے؟ اس لیے طے کر لینا کہ اب جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں, اب کام بھی جنتیوں والے کروں گا, اب جہنم میں جانے والا کوئی کام نہیں کروں گا. کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی چلیے اس کی طرف لے چلتا ہوں. اب تک جو باتیں میں نے بتائی آپ کی سمجھ میں آئی؟ جتنوں کو سمجھ میں آئی ذرا کہیں سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں اب توجہ سے میری بات سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک سروے اور ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 1,70,000 انسان ورلڈ وائڈ مرتے ہیں. ہر 24 گھنٹے میں دنیا بھر میں 1,70,000 لوگ مرتے ہیں. اگر اس کو پر آور کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا جائے ہر گھنٹے کے اعتبار سے تو ہر گھنٹے کے اعتبار سے تقریباً 7,200 لوگ دنیا میں مرتے ہیں. ایسے میں آپ مجھے بتائیں جب ہر 24 گھنٹے میں 1,70,000 انسان پوری دنیا میں مر رہے ہیں, ایسے میں ہم کل رات بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, تو بتائیے اگر کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں تو اس میں اپنا کوئی کمال ہے کہ سب اللہ کا کرم ہے؟ اپنا کوئی کمال ہے؟ سانسیں چل رہی ہیں تو یہ کرم اللہ کا ہے, دل دھڑک رہا ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے, رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے, اگر جوڑوں میں اب بھی طاقت موجود ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے, اگر باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز موجود ہیں تو یہ کرم اللہ کا ہے,
اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت مل رہی ہے تو یہ کرم اللہ کا ہے. اگر ہمارے جسم کے اعضاء آنکھ ناک کان کام کر رہے ہیں تو کرم اللہ کا ہے. جب میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہماری زندگی اور موت پر اللہ کے سوا قدرت رکھنے والا کوئی نہیں، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، عزت و ذلت دینے والا وہی، بیماری اور بیماری سے شفا دینے والا وہی. جب وہی سب کچھ ہے تو بتائیے ایسے میں کیا ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر مانتے ہو کہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے میں تو ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کا مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کی نعمتوں پر لمحہ لمحہ شکر ادا کرنا تو درکنار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی اور نافرمان بن چکا. اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ کرنے کو تیار نہیں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنے کو تیار نہیں. ایسا لگتا ہے کہ موجودہ دور کا مسلمان پوری طرح سے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک نوجوان کے ذہن میں ایک مرتبہ سوال آیا. سوال کیا تھا؟ مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ دونوں لفظ پہلے بھی سنے ہوں گے نا کئی بار. مومن کبھی کہا جاتا ہے، کبھی مسلمان کہا جاتا ہے. اس نوجوان نے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا. لوگوں نے اپنے اپنے عقل و شعور کے مطابق جواب بھی دیا، لیکن اطمینان بخش جواب کہیں سے نہیں ملا. کوئی اسے نہ سمجھا سکا کہ مومن کا مطلب کیا ہے اور مسلمان کا مطلب کیا ہے. ایک مرتبہ وہ کہیں سفر کر رہا تھا. دوپہر کے وقت دیکھا کہ بوڑھا آدمی کھیت کے اندر ہل جوت رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. اس نے سوچا چلے اس سے بھی پوچھ کر دیکھتے ہیں. پڑھا لکھا تو معلوم نہیں دیتا، غریب دیہاتی معلوم دیتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتا. اب اس بوڑھے کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے بابا ایک سوال کا جواب چاہیے. یوں تو کئی لوگ جواب دے چکے لیکن میں کسی سے مطمئن نہیں. کیا آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو بوڑھے نے کہا بیٹا تم تو دیکھتے ہو کہ میں غریب دیہاتی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. ہو سکتا ہے کہ تجربے کی بنیاد میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں. علم تو نہیں ہے لیکن دنیا کے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے، دنیا کا رنگ دھوپ چھاؤں بہت دیکھا. ہو سکتا ہے تجربے کی بنیاد تمہیں جواب دے دوں. اب اس نوجوان نے کہا کہ بابا مجھے آپ بتائیں مسلمان کون اور مومن کون؟ یہ دونوں ایک چیز ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو جانتے ہو بوڑھے نے کیا کہا؟ بوڑھے نے کہا بیٹا اس سوال کا جواب تو میں تجھے آسانی سے دے سکتا ہوں. نوجوان کو بڑا تعجب ہوا کہ جس کا اب تک کوئی جواب نہ دے سکا یہ کہتا ہے میں آسانی سے. کہا بتائیں کیا جواب؟ تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ غریب دیہاتی بوڑھے نے کہا بیٹا جو لوگ اللہ کو جانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کو جانتے بھی ہیں اللہ کی مانتے بھی ہیں وہ لوگ مومن کہلاتے ہیں. جو صرف جانتے ہیں کہ اللہ ہے وہ سارے مسلمان ہیں، لیکن جو جانتے بھی ہیں اور اپنے رب کی مانتے بھی ہیں وہ مومن ہیں. اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے یہاں موجود ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری کے ہیں. ہم مسلمان ہی ہیں یا ہم نے کوئی مومن بھی موجود ہے؟ اگر ہم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم شراب پیتے ہیں، اگر ہم جوا کھیلتے ہیں، اگر ہم ناچ ڈرامے کھیل تماشے دیکھتے ہیں، اگر ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، اگر ہم دوسروں کی غیبت چغلی کرتے ہیں،
اگر اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، اگر ہم اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے محفوظ نہیں ہے، اگر ہم رات بھر پب جی کھیلتے ہیں، رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھتے ہیں، پوری رات ہم لوگوں کا ریل، انسٹاگرام، ڈی پی، سٹوری یہی دیکھتے رہتے ہیں، اگر پوری رات جنگلی رمی کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، آپ بتائیے تو ہم کس درجے کے مسلمان ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو نہ عشاء پڑھتا ہے، نہ فجر پڑھتا ہے، نہ ظہر مغرب عصر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو مومن اور مسلمان ہوں، اللہ کی دن رات نافرمانی کرنے والا، بھلا بتائیے کس درجے کا مسلمان ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں اگر پیر صاحب آپ کو کوئی بات ایک بار یا دو بار کہہ دیں، آپ پیر صاحب کی بات مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ پیر صاحب کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جتنے مانتے ہیں وہ کہیں مانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، پیر صاحب اگر کوئی بات کہہ دیں تو مرید پیر صاحب کی بات کو پتھر کی لکیر مانتا، حضرت نے کہہ دیا بات ختم۔ اور میں نے گھوم کر پورے ہندوستان میں دیکھا، بعض جاہل پیر، بے پڑھے لکھے پیر، چرسی گنجیڑی افینچی پیر اگر مریدوں کو کہتے ہیں کہ فلاں امام کے پیچھے آج کے بعد نماز مت پڑھنا، تو ساری جوہلا کی جماعت اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے پیر صاحب کے کہنے پر، جبکہ ساری شرعی خرابی پیر میں موجود، اس امام کے اندر کوئی شرعی خرابی موجود نہیں، لیکن حضرت نے کہہ دیا تو بات ختم، میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی۔ اگر کہہ دے کہ فلاں کی محفل میں مت جانا، تو پیر صاحب کی بات پتھر کی لکیر، اب ہم نے محفل میں آنا جانا بند کر دیا، فلاں سے دوستی ختم کر دی، بیٹا فلاں جگہ سے مٹھائی لے آ، فلاں جگہ سے پان بنوا لا، تو پیر صاحب کی بات پر ایک پیر پر کھڑا ہے عمل کرنے کے لیے۔ اگر ماں باپ سے پیار ہے اور ماں باپ کوئی بات کہہ دے تو اولاد ماننے کو تیار ہے، اگر اپنی اولاد سے محبت ہے اور بیٹا بیٹی کچھ ڈیمانڈ کر دے، ابا آج آتے آتے میرے لیے آئس کریم لے آنا، ابا آج میرا برتھ ڈے ہے کیک لے آنا، تو بتائیے اولاد سے پیار ہے تو ماں باپ اولاد کی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ دوست کی بات مانتا ہے، شوہر بیوی کی بات مانتا ہے، ماں باپ اولاد کی بات مانتے ہیں، شاگرد جو ہے استاد کی بات مانتا ہے، مرید پیر کی بات مانتا ہے۔ ہم جیسے کوئی کہہ دے کچھ تو ہم ماننے کو تیار ہیں، اور جس رب نے قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو 2 4 800 200 جگہ پر نہیں 700 مقامات پر اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے شہروں میں رہنے والی ہو چاہے گاؤں دیہات کی رہنے والی ہو، اللہ نے جس بات کا 700 مرتبہ حکم دیا، آج مسلمان ہو کر رب کو خالق و مالک مان کر بھی وہ مسلمان اپنے رب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بتائیے زمین پر ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہوگا؟ ہم سے بڑا کوئی نافرمان ہوگا؟ پیر صاحب کوئی بات 1 بار 2 بار 3 بار کہے، آپ نے نہیں مانا، تو پیر صاحب خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے کہ ناراض ہوں گے؟ جی، ارے بیوی کوئی بات کہہ دے 1 بار 2 بار، آپ بھول گئے، کام کی مصروفیت کی وجہ سے ذہن سے بات نکل گئی، آپ گھر آئیں گے تو بیوی ناراضگی کا اظہار کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بچے کچھ کہہ دیں اور آپ بھول گئے تو بچے ناراض ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دوست آپ سے کہہ دے کہ یار تھوڑا سا کچھ کام ہے، گرڈی جا رہا ہوں، دھنباد جا رہا ہوں، رانچی جا رہا ہوں، چلے گا کیا؟ اور آپ کہہ دیں کہ نہیں میں نہیں چل سکتا تھوڑا کام ہے، اگلی بار پھر پوچھے کہ یار واپس جا رہا ہوں رانچی کچھ کام سے چلے گا، آپ دوبارہ انکار کر دیں، تیسری بار وہ آپ کو پوچھے گا، وہ کہے گا اس کو جب بھی پوچھو کوئی فائدہ نہیں، اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہے ہی نہیں۔ اپنے جیسوں کی بات 1 2 بار نہ مانو تو تیور بدل جاتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کی بات نہ مانو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ 700 مرتبہ کسی بات کا حکم دے اور پھر بھی اللہ کی بات نہ مانو، اے مسلمانوں اس کے باوجود بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ پھر بھی آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ہماری سانسوں
सांसों को चलाता है। हम सो रहे होते हैं, दिल को धड़काता है। हम बिना नमाज पढ़े दुनिया में निकल जाते हैं, अल्लाह फिर भी रोजी अता करता है। हम दिन भर नमाजें कज़ा करके घर लौटते हैं, अल्लाह फिर भी दस्तरख्वान पर अपनी नेमतें अता करता है। आप बताइए, दिन भर नाफरमानी के बाद भी, एक एक वक्त की नमाज कज़ा करने के बाद भी, गुनाहों और बुराइयों के आदी होने के बाद भी अल्लाह तबारक तआला हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल नहीं करता। अल्लाह फज़्ल फरमाता है, अल्लाह बरकत अता करता है, अल्लाह इज्जत अता करता है। ऐ मुसलमानों, नाफरमानी और बगावत के बाद इतनी करम नवाजियां हैं, अगर हम सब के सब तौबा कर लेंगे, रुजू कर लेंगे और रब की बारगाह में पलट आएंगे, तो मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी गलती का एहसास करेगा और रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके पलटेगा, अल्लाह हिंद के मुसलमानों को फिर वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को अता फरमाया। आज हम कहते रोजी में बरकत नहीं हो रही, औलाद मेरी बात नहीं मानती, बीवी को जब देखो लड़ने झगड़ने पर आमादा रहती है। हमारे पास लोग आकर कहते, हजरत मेरा अपना बेटा मेरी बात नहीं मानता। अच्छा बताइए, 18, 20, 22 साल का जवान बेटा माँ बाप की बात, माँ बाप की कोई बात ना माने, माँ बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हमारे पास वालिदैन आकर कहते, हजरत कोई दुआ हो तो बताएं, कोई वजीफा हो तो बताएं, मेरे बेटे के हक में दुआ कर दें, कहीं से कोई तावीज दिला सकते हो तो दिला दें। औलाद बात नहीं मानती, बल्कि कभी कभी माएं कहती हैं, बूढ़ी माएं कहती हैं, बेटा मुझे कुछ कहता है ना तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ उस वक्त होती है जब अपने बाप के साथ वो बदतमीजी करता है। उसे क्या पता कि कितनी मेहनत से हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर उसके बाजुओं में ताकत आ गई, वो जवान हो गया, तो हमें खातिर ही में नहीं लाता। उसे नहीं पता कि उसको पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने में हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ऐ मुसलमानों, माँ बाप आकर कहते हैं औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारी बात नहीं मानती। हम माँ बाप से कहते हैं कि आप बताओ, आप नमाज की पाबंदी करते हैं कि नहीं करते? ऐसे में वो जवाब देते कि हजरत टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी रहता हूं कि नमाज कैसे पढ़ूं। अगर नमाज पढ़ूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अगर नमाज पढ़ूंगा तो बेटी की शादी कैसे कराऊंगा? अगर नमाज पढ़ूंगा तो बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कैसे? आप सोचिए, नमाजें कज़ा कर करके माँ बाप ने अपनी औलाद को परवान चढ़ाया, लेकिन औलाद माँ बाप की बात तक मानने को तैयार नहीं, उनसे मुस्कुरा कर बात करने को तैयार नहीं, उनके साथ दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाने को तैयार नहीं। हम ऐसे माँ बाप से कहते हैं, तुमने अपनी औलाद की खातिर नमाजें कज़ा की और तुमने नमाज कज़ा करके दिन और रात में रोजाना 700 बार अपने रब की नाफरमानी की है। अरे जब दिन और रात में तुम 700 बार अपने रब की नाफरमानी करते हो, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्माबरदार कैसे हो सकती? जब तुम अपने रब की नहीं मानते, तो तुम्हारी औलाद क्यों कर तुम्हारी बात मानेगी? बताइए, करेक्ट है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अभी माजी करीब का वाकया है। हमारी जमात के एक बुजुर्ग, उम्र थी 60-65 साल, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। कभी कभी एक उम्र के बाद आंख के ऑपरेशन की जरूरत पेश आ जाती। उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करा के जब घर लौट रहे थे, तो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि अभी अभी आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ, जख्म हरा है, टांके ताजा है, आप 3 दिन एहतियात करना, 3 दिन सजदा मत करना। अगर आप सजदा करेंगे, आंख पर प्रेशर आएगा, हो सकता है कि टाका खुल जाए, हो सकता है कि खून बहने लगे, तकलीफ हो जाएगी। 3 दिन तक नमाज मत पढ़ना, एहतियात करना, सजदा मत करना। तो जानते वो बुजुर्ग घर आए, तो घर आकर क्या कहते? घर आकर अपनी बीवी को कहते कि 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, 3 दिन मेरे हिस्से की रोटियां मत बनाना। बीवी ने कहा, भला वो क्यों? मैं आपके साथ थी, डॉक्टर ने 3 दिन सजदा करने से मना किया,
روٹیاں کھانے سے، کھانا کھانے سے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، تو جانتے ہو بزرگ نے کیا جواب دیا؟ بزرگ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ڈاکٹر نے 3 دن مجھے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، 3 دن تک جس کا سجدہ نہیں کرنا ہے، کس منہ سے 3 دن تک اس کی نعمت کھاؤں گا بھلا میں؟ کس منہ سے 3 دن اس کی نعمت کھاؤں گا؟ تو 3 دن سجدہ بھی نہیں کرنا، 3 دن اس کی نعمت بھی نہیں کھانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کل ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ پرسوں دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ پچھلے اتوار کو آپ نے رات کو کیا کھایا تھا؟ آپ کو کیا مینو یاد رہتا ہے؟ آپ دن میں کتنی چائے پی گئے، کتنے گلاس پانی پی گئے، آپ کتنی بریانی کھا گئے، آپ کتنی روٹیاں کھا گئے، آپ کتنا مرغا مرغی کھا گئے؟ آپ کے پاس کوئی اس کا حساب ہوتا ہے؟ اے مسلمانوں، ہفتے بھر صبح شام دن رات اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن جو نعمت دینے والا رب ہے اس نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نعمتیں تو بھر پیٹ دن رات کھائیں گے، اور نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کریں گے، اور مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھیں گے، نہ پہلے کی سنت، نہ بعد کی سنت، نہ دعائے ثانی، نہ صلاۃ و سلام، بس 2 رکعت پڑھ کے بھاگا کہ ہفتے بھر جتنی نعمتیں کھایا تھا میں نے 2 رکعت سجدہ کر کے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یاد رکھنا یہ ایک زندگی نہیں، ایسی کئی زندگیاں ملیں اور تمام ہو جائیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سچی حکایات میں مولانا ابو نور بشیر رحمت اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، دنیا سے کٹ کٹا کر 300 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 300 سال، بتائیے 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کی عبادت، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ کتنا بڑا عابد ہوگا؟ 300 سال کے بعد جب وہ نماز ادا کر رہا تھا، موت کا فرشتہ آیا، فرشتہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس بندے نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کوئی اور بھی موجود ہے، اس سے پہلے آج تک پہاڑ کی چوٹی پر اس کے سوا کوئی نہیں آیا گیا، آج کوئی اجنبی سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ تو اس عابد نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے، یہاں کیسے اور یہاں کیوں؟ تو اس پر جانتے اس موت کے فرشتے نے بنی اسرائیل کے عابد سے کیا کہا؟ اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، میں اسرائیل علیہ السلام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کے عابد نے حیرت سے کہا اگر تو واقعی ملک الموت ہے، روح قبض کرنے آیا ہے، تو وہاں کھڑے رہ کر کیا کر رہا ہے؟ تو نے میری روح کو نکالا کیوں نہیں؟ تو جانتے ہو ملک الموت نے کیا جواب دیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آیا تو ہوں تیری روح قبض کرنے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسرائیل جاتے ہی اس کی روح مت قبض کرنا، بلکہ میرے بندے سے پوچھنا وہ کس حال میں موت پسند کرتا ہے، کس حال میں مرنا چاہتا ہے، جس حال میں مرنا پسند کرے اس حال میں اس کی روح کو قبض کرنا۔ آپ بتائیے اللہ کا کتنا پسندیدہ اور مقبول بندہ تھا، کیا کسی اور کو ایسی مہلت ملی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک سے ایک دنیا میں مالدار، ایک سے ایک دنیا میں لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، بلکہ راشٹرپتی بھی آ کے چلے گئے۔ موت کے فرشتے نے کسی سے پوچھا نہیں کہ کس حال میں مرنا چاہتا ہے، موت کا فرشتہ آیا، وقت ہو گیا، روح کو قبض کر کے چلا گیا، اسے مہلت بھی نہ دی۔ لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے اس سے پوچھ کس حالت میں مرنا چاہتا ہے۔ اب جانتے وہ عابد بھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے زندگی بھر اللہ کا سجدہ کیا، میں نے زندگی بھر اللہ کے سجدے کیے، اب اگر اللہ نے مجھے مہلت دی ہے اور موقع دیا تو میری تمنا یہ ہے کہ میری روح حالت سجدہ میں قبض کی جائے۔ میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں، جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں تو سجدے میں میری روح نکال لینا۔ زندگی بھر میں نے سجدے کیے اور موت بھی سجدے کی حالت میں چاہتا ہوں،
موت کے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو, جس بندے کو پتا چل جائے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اس کے بعد پھر کبھی نماز کا موقع نہ ملے گا, اس نماز کا اور نمازی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بندہ اطمینان سے نماز پڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں پہنچ گیا. اب جیسے ہی دوسرے سجدے میں سر کو رکھا, موت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا, اس کا انتقال ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بنی اسرائیل کا وہ عابد حالت سجدہ میں جس کی روح کو قبض کیا گیا تھا, آج بھی جب آسمانوں سے زمین پر میں آپ کے پاس آتا ہوں تو بنی اسرائیل کے اس عابد کو آج بھی آسمانوں پر میں سجدے کی حالت میں پاتا ہوں. سجدے میں جس کی روح نکالی گئی آج بھی حالت سجدہ میں آسمان پر موجود. آپ سوچیں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. روح نکال لی گئی, اب اس کے حساب کتاب کا وقت آیا. جب حساب کتاب کی باری آئی تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں, بس خصوصی مہمان آنے والے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں, اس سے پوری توجہ یہاں آپ کی چاہیے. میرے پیارے آقا کے پردیوانوں, اس کی روح نکال لی گئی, حساب کتاب کے لیے اس کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا. جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اپنے بندے پر رحم کیا, لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. محبت سے کہیں اللہ نے کسی کو جنت کا مزدہ سنا دیا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس پر بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے تو کب کہو گے بھلا بتاؤ؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا, لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. جیسے ہی اللہ نے یہ فرمایا جانتے ہو بندہ اکڑ گیا. بندہ کہتا ہے مولا تیری رحمت کے صدقے مجھے جنت نہیں چاہیے, اگر تیری رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہوتا تو میں پہاڑ پر 300 سال تیری عبادت کیوں کرتا, میں گوشہ نشینی اختیار کیوں کرتا, میں دن رات تیرے سجدے کیوں کرتا, میں بھی دنیا دار بنتا, شادی بیاہ کرتا, روزی روٹی کماتا اور دنیا والوں کی طرح اپنی زندگی گزارتا, زندگی دنیا والوں کی دنیا داروں کی طرح گزارتا اور تیری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جاتا. اے اللہ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے. تو رب فرماتا ہے پھر کیا چاہیے؟ تو جانتے ہو بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا تیری رحمت کے صدقے جنت میں نہیں جانا, مجھے 300 سال کی عبادت کے بدلے جنت میں جانا, مجھے عبادت کا بدلہ چاہیے. اللہ نے فرمایا اچھا تجھے تیری عبادت کا بدلہ چاہیے, فرشتوں اس کو میزان پر لے چلے. اب اس کی نیکی بدی کو تولا جائے. پہلے بے حساب کتاب جا رہا تھا, اب اس کا حساب لیا جائے. اسے میزان پر لایا گیا. 300 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی گئی. واقعی بہت تھی, ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا تو نے 300 سال تک میری عبادت کی, اب میں نے تجھے جتنی نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں میں سب سے چھوٹی نعمت اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھو. ابھی فیصلہ ہوئے جاتا ہے کہ 300 سال عبادت کر کے ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی تو نے حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا. فرشتوں نے اس کی ایک آنکھ کو نکالا اور نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا. اللہ کی نعمت کا رکھنا تھا, 300 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی. اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے بندے 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر میری عبادت کر کے ایک آنکھ کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا. ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے, ابھی تو تیرے کان باقی ہیں, ابھی تو تیری زبان باقی ہے, ابھی تو تیرے ہاتھ باقی ہیں, ابھی تو تیرے پاؤں باقی ہیں, ابھی تو تیرے دل کی دھڑکنیں باقی ہیں, ابھی تو تیری سانسیں باقی ہیں, ابھی تو تیری زندگی کا ایک ایک دن باقی ہے. اب تیرا حساب لیا جائے گا. تیرے پاس 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی تو حق ادا نہ کر سکا. فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. اللہ نے جیسے ہی فرمایا وہ بندہ کانپ گیا, رونے لگتا ہے, گڑگڑانے لگتا ہے, عرض کرتا ہے مولا مجھے اپنی عبادت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, اپنی شب بیداری پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, اپنے جاگنے پر تقوی و طہارت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. اے اللہ میں نے تیرے سجدے
دن رات کیے, اپنے سجدوں پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو رحمان ہے مجھے معاف کر دے, تو کریم ہے مجھے معاف کر دے, تو ستار و غفار ہے مجھے معاف کر دے. اللہ کی شان کریمی جوش میں آتی ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں نے بندے پر رحم کیا, لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں ذرا سوچو, اگر بنی اسرائیل کا عابد 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر دن رات اللہ کی عبادت کرے, سجدے میں اس کو موت آئے, 300 سال عبادت کر کے ایک آنکھ کا حق ادا نہ کر سکے, ہم بتائیے ایک ایک نمازیں قضا کیے بیٹھے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھتے ہیں, پوری پوری رات موبائل پر لگے رہتے ہیں, اپنے ہی ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں. ہماری آنکھوں سے اڑوس پڑوس میں رہنے والی کسی کی بہو بیٹی محفوظ نہیں ہے. آپ ذرا سوچو, اللہ قیامت میں جب ہم سے اپنی نعمتوں کا حساب لے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور وہ لوگ جو چرسی ہیں, شرابی ہیں, گنجیڑی ہیں, افینچی ہیں, جو ڈرگز لیتے ہیں, کبھی بٹن کی صورت میں, کبھی سولوشن کی صورت میں, کبھی کورکس کی صورت میں, کبھی براؤن شوگر اور ہیروئن کی صورت میں, کبھی ایم ڈی اور شراب کی صورت میں, آپ بتائیے وہ جو اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دن رات اللہ کی منع کردہ چیزیں بھی اپنے حلق کے نیچے اتارتے رہتے ہیں, مسلمان ہو کر بھی اللہ قیامت میں جب ان کی پکڑ کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے انہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ کیا کوئی دوست کام آئے گا؟ پیر صاحب کام آئیں گے؟ ارے جو ساتھ میں بیٹھ کے سولوشن پیتا ہے, ڈرگز لیتا ہے, چرس چلم گانجے کے دم مارتا ہے, آپ کا وہ چرسی افیمچی دوست آپ کے کام آئے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں, زندگی بہت مختصر ہے. رب کی بارگاہ میں رجوع کرو, رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. آج ہمارے پاس کئی بوڑھی عورتیں آتی ہیں, مائیں آتی ہیں, اور مائیں آ کر شکایت کرتی ہیں کس بات کی؟ کہتی حضرت میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا, لیکن اب میرا بیٹا جو ہے وہ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے نشہ کرنے لگ گیا. میں اس ماں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹے کی عمر کتنی؟ ماں کہتی یہی کوئی 22-23 سال کا. میں کہتا ہوں بروں کی صحبت میں تیرا بیٹا کب سے پڑ گیا؟ ماں کہتی یہی کوئی 1-1.5-2 مہینہ ہوا. میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا روؤں, چرسی گنجیڑی ہونے کا رونا روؤں, یا تیرے ماں ہونے کا رونا روؤں؟ تو کیسی ماں ہے؟ 9 مہینے تو نے اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھا, اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا, پھر 2 سال تک اس کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اسے پلاتی رہی. تو نے اس کے رال ناک تھوک کو صاف کیا, تو نے اس کے پیشاب پیخانے کو صاف کیا. ارے تیرے ساتھ 20-22 سال تھا, تو کیسی ماں ہے؟ کیا سارا قصور تیری اولاد کا ہے؟ 22 سال بیٹا تیرے پاس تھا, 22 سال میں اپنے بیٹے کو تو نمازی نہیں بنا سکی, اور 2 مہینے کی دوستی نے اسے شرابی بنا دیا. سارا قصور اولاد کا ہے, ماں باپ کا کوئی قصور نہیں. آج ماں باپ ہائے دنیا, ہائے دنیا, ہائے پیسہ, ہائے پیسہ. کوئی غریب غریب نہیں رہنا چاہتا, کوئی لکھپتی نہیں بلکہ کروڑ پتی بننا چاہتا, کروڑ پتی اور ارب پتی خرب پتی بننا چاہتا. دنیا کی دولت سے پیٹ بھرتا نہیں, کما کما کر کمر جھک گئی پھر بھی مطمئن ہوتا نہیں. میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں سنیں توجہ کے ساتھ. آج بوکارو کے قبرستان میں توجہ ہے نا آپ کی, ہمارا بھی جانا ہوا, ہم نے بامبے کے بھی قبرستان دیکھے, آپ کے گاؤں دیہات کا قبرستان بھی دیکھا. یہاں کی قبریں دھسی ہوئی, گری پڑی, اندر سے چوہے نکل رہے ہیں, کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں. آپ بتائیے جس باپ نے پوری زندگی قربان کر دی مال و دولت کمانے میں, مکان بنانے میں, بینک بیلنس جمع کرنے میں, فیکٹری کارخانے لگانے میں, جس باپ نے پوری زندگی لگا دی, اس باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا 3-4-6 مہینے تک باپ کے نام پر روتا ہے, اور اس کے بعد سالہ سال گزر جاتے ہیں, باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتا. آپ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں.